مصحف مقام ختم نبوت کہ سورہ مبارکہ بینہ کی آخری دو آیتیں تبرکاً اور تیمناً سرنامہ گفتگو ہیں، اور ان آیات کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کی روشنی میں جس فکری عنوان کو قائم کیا گیا ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے، امت اور امامت۔ گفتگو ابھی تمہید ہی کے مراحل میں ہے۔ دیکھیے، یہ امت اور امامت ایک ایسا وسیع الذیل، ایسا محتم بالشان، ایسا وسیع المفہوم اور عظیم المصداق موضوع ہے کہ اس کا حق یہ 10 مجلسوں میں ادا نہیں ہوگا۔ دانشوروں کے مجاز کا دامن بہت وسیع ہے۔ دیکھیے، اس وقت بزم میں بحمد اللہ علماء اہل سنت تشریف فرمائے، اور مجلس میں دانشوران شیعہ اور دانشوران اہل سنت سب موجود ہیں۔ کتنے حضرات تشریف لائے، انہوں نے مصافحہ کیا، کہا میں اہل سنت ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے سے کمتر نہ سمجھیے گا، میں آپ سے بڑا اہل سنت ہوں۔ یہ جو میرے سر پہ عمامہ ہے نا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ملتا، یہ ہارورڈ سے نہیں ملتا، یہ امریکی تہذیب کی علامت نہیں ہے۔ یہ عمامہ جو ہے خاص طور سے یہ سیاہ عمامہ، خاص طور سے سیاہ عمامہ، تاریخوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کو فتح کیا ہے اور فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو داخل ہونے سے پہلے آپ نے سیاہ عمامہ زیب سر فرمایا اور اس کے بعد مکے میں داخل ہوئے، یعنی یہ فتح مصطفیٰ کی علامت ہے۔ یہ سیاہ عمامہ یہ سنت ہے، یہ قربتاً اللہ، سنت مصطفیٰ کی پیروی میں، چونکہ ہمارے آقا ایسا عمامہ پہنتے تھے اس لیے ہم ایسا عمامہ پہنتے ہیں۔ رنگ سیاہ کیوں ہے؟ رنگ سیاہ ہمارے عمامے کا اس لیے کہ حضور کو سیاہ عمامہ، اہم مقامات پر جب بھی آپ عمامہ پہنتے تھے تو سیاہ عمامہ پہنتے تھے۔ بطور خاص مشرکین مکہ کو شکست دے کر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو اہتمام کے ساتھ آپ نے جو سر مبارک پر سفید عمامہ تھا اتار کے رکھا، سیاہ عمامہ زیب سر فرمایا، پھر داخل ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھ کر صرف پیغمبر کی سنت یاد نہیں آئے گی، پیغمبر کی فتح یاد آئے گی۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ سادہ سا شعر بڑا پرکار ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا سچا ہے۔ اردو زبان میں جو چند ایسے سچے شعر کہے گئے ہیں کہ جن کی سچائی میں کوئی حرف نہیں ہے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔ کوئی کتنا ہی بھٹکا ہوا ہو، بکھرا ہوا ہو، اگر وہ سرکار سید الشہداء کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور پھر حسین سے سلسلہ براہ راست نبی تک اور نبی سے خدا تک قائم ہو جاتا ہے۔ دلیلیں، حجتیں، علم کلام، بحث، مباحثے، مناظرے جن کو راہ راست پر نہ لا سکے، انہیں سرکار سید الشہداء کی محبت راہ راست پر لے آئی۔ اسی لیے اس فقیر نے کہا تھا کہ نہ مدرسے نہ مساجد، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو ایک نظریہ یہ کہ امت سے مراد ہے امت یا نیشن یا قوم، یہ جو ایک خطے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا نظریہ کہ امت سے مراد ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا نظریہ امت سے مراد ایک اصل سے، یعنی ایک نسلی اعتبار سے ایک اصل سے پھیلا ہوا جو انسانی معاشرہ ہے، وہ جو ہے وہ ایک امت ہے۔ یہ سب ابتدائی تعریفیں۔ اس کے بعد ذرا اور بڑی بات کہ امت اسے کہیں گے، نیشن اسے کہیں گے جس کے پاس ایک ہدف، ایک مقصد، ایک نظریہ ہو۔ یہ ذرا ان تعریفوں سے ذرا بلندتر تعریف ہوئی کہ بھئی زبان کوئی بھی بولتے ہوں آپ، رہنے والے کسی بھی خطے کے ہوں، قبیلہ کوئی بھی ہو آپ کا، لیکن اگر نظریہ ایک ہے اور مقصد ایک ہے تو آپ ایک امت ہیں، ایک نیشن ہیں۔ اور اس نظریے کو بہت سے حضرات مانتے ہیں اور بہت معقول نظریہ ہے۔ میں اس سے، یعنی یہ تقریباً پوری دنیا میں آج پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے بھی، سوشل سائنسز میں بھی یہ نظریہ تقریباً کہتے ہیں کہ سائد نظریہ ہے، یعنی یہ نظریہ چھاتا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک مقصد ہو، ایک ہدف ہو،
چاہے آپ کی زبان میں اختلاف ہو، قبیلے میں اختلاف ہو، خطے میں اختلاف ہو، لیکن یہ کہ ایک مقصد ہے تو آپ ایک قوم یا ایک نیشن یا ایک امت کہلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ امت کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، کئی معنی میں۔ اب اگر میں آیات گزارش کروں اور ہر آیت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہاں لفظ تو وہی ہے امت، لیکن یہاں مراد کچھ اور ہے، دوسری آیت میں لفظ وہی ہے امت لیکن مراد کچھ اور ہے، تیسری آیت میں لفظ تو وہی ہے امت لیکن مراد کچھ اور ہے۔ مطالعہ کریں گے۔ اب میں تو صرف محدود وقت میں آپ کے سامنے سوالات قائم کر رہا ہوں اور راہ فکر گزارش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے عنوان میں رکھا ہے امت اور امامت، بظاہر دو الفاظ ہیں نا۔ یہ قرآن مجید میں بعض مواقع پر لفظ امت امام کے معنی میں استعمال ہوا، امت کا کلمہ ہی امام کے معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ ابھی آج ہی مثال عرض کر دوں گا، اور تو کتنی بحث سنگین ہو گئی کہ امت میں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ افراد ہوتے ہیں، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، امام تو ایک ہی ہوتا ہے، رہبر قائد تو ایک ہی ہوتا ہے، اس رہبر یا قائد کو ہی امت کہا جائے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہو گئی نا سنگین بحث، کتنی سنگین بحث ہو گئی۔ تو اب امت اور امامت کا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ اتنا تو ہے کہ کوئی اگر امام ہو موجود اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو وہ تنہا امام کہلائے گا، مگر انسانوں کی بھیڑ ہو اس میں کوئی امام نہ ہو تو وہ امت نہیں کہلا جا سکتی۔ توجہ رکھیے گا، گفتگو کو میں اس سے زیادہ سنگین نہیں بناؤں گا۔ قرآن مجید میں ایک ذات گرامی ایسی ہے جس کے لیے علیحدہ علیحدہ پروردگار عالم نے اسی ایک فرد کو، ایک فرد، مگر فرد بھی کیا، فرد فرید ہے، فرد بھی کیا، فرد فرید ہے، نفس بھی کیا، نفس نفیس ہے، انسان بھی کیا، اولو العزم انسان ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید میں امام کا لقب بھی دیا علیحدہ اور امت کا لقب بھی دیا علیحدہ۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے غالباً، اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امۃ، بے شک، بالتحقیق، بلا تردید، ابراہیم تو ایک امت تھے۔ قرآن ہے، ابراہیم تو ایک امت تھے۔ اب یہاں مفسرین دونوں طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ کچھ حضرات نے لکھا ہے، غالباً جناب مولانا ابو العلاء مودودی نے بھی اور دوسرے مفسرین نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، علماء اسلام نے دونوں طرح سے ترجمہ کیا، اس میں مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فوراً جو ہے نا چھوٹی سطح پہ لوگ مسلکی بحث چھیڑ دیتے ہیں، تفرقہ پردازی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت سے بلند ہو کر سب کا مطالعہ کریں اور جتنی مشترک قدریں ہیں انہیں یکجا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے اختلافات مٹ کر 5 پر جمع ہوتے ہیں اور وہ وحدت کے ساتھ 1 پر جمع ہو جاتے ہیں۔ فوراً یہ نہ پوچھا، جب ملے نا کوئی مسلمان بطور خاص تو یہ جستجو ہی نہ کیجئے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ کون سے مسلک میں ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے۔ آپ اپنے کو یہ ثابت کریں اس کے سامنے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اہل سنت پیغمبر ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے وابستہ ہیں، آپ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ اپنی زندگی کا بیان کر دوں۔ دہلی میں بعض علماء تشریف فرما تھے مختلف مسالک کے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ شیعہ کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے شیعہ ہوں کہ مولانا حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب سے میں نے پڑھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، تب سے میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں لفظ شیعہ کی، لفظ کی حرمت انہوں نے تسلیم کی ہے اور کہا ہے کہ شیعہ علی کی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث معتبر ہے، ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یا ہم خیر البریہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں دراصل وہ شیعہ ہم ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر آپ شیعہ ہونے پر فخر کر سکتے ہیں تو ہم شیعہ ہونے پہ فخر کیوں؟ امت کو پہچانا، لفظ امت کی معنویت، لفظ امت کی معنویت۔ اور دوسرے مترجمین کیا کہتے ہیں؟
دوسرے مترجمین یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ امت سے مراد وہ امت ہے ہی نہیں، نیشن اور قوم نہیں ہے، لشکر نہیں ہے. یہاں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مفسرین لکھتے ہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک سے زائد مفسرین لکھتے ہیں یہاں لفظ امت کے معنی ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو بالتحقیق ایک امت ہے. کہتے ہیں یہاں امت سے مراد امت نہیں ہے، امام ہے. یعنی بالتحقیق لفظ امت کے معنی امام ہے، یعنی بالتحقیق ابراہیم تو امام تھے. تو اب پھر میں کہوں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں اگر لفظ امت دیکھ کر ائمہ اہل بیت سے روایت آئے کہ یہاں امت سے مراد عام افراد نہیں، ہم امام ہیں. وہ قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب بھی ایمان لانے والوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، سن رہے ہو؟ بزرگوں سے خطاب تو میں کیا کروں گا، سن رہے ہو؟ کیسی تمہاری زبان ہونی چاہیے، کیسی شائستگی ہونی چاہیے. اگر کسی سے نظریے کا اختلاف بھی ہے تو اختلاف نظر کو بیان کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں. ہر لفظ کی اپنی حرمت ہے، ہر معنی کی اپنی حرمت ہے، ہر گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. خود قرآن مجید نے جدال احسن کی طرف دعوت دی ہے. ہرگز کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور کسی کا غلط نام نہ رکھ دو. توڑ مروڑ کے نام رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی صاف و صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتنی باتیں ہیں جو دیکھیے، اگر کسی امت کی تشکیل کرنی ہے تو یہ سب آداب بھی ذکر کرنے پڑیں گے کہ ہمیں اگر امتی بننا ہے تو ہمارے اندر کیسے کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، کیسا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیسے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، کیسی صفتیں ہونی چاہیے، کیسی خصوصیتیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر خصائل اور فضائل اور مناقب کیسے ہونے چاہیے یا نہیں. امام نسائی، سن لی بات ان کی، تیزی سے سنیں. اور ایک نام ایسا آتا ہے جو بہت حساس ہے. یہ جتنے سلفی حضرات ہیں جنہیں عام اصطلاح میں وہابی حضرات کہا جاتا ہے، حالانکہ سلفی اہل حدیث وہ اپنے کو خود کہنا پسند کرتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے. قرآن کہتا ہے کسی کو ایسا نام نہ دو جو ناپسندیدہ ہو. آپ کیوں کہتے ہیں ان کو وہابی؟ آپ اہل حدیث کہیے، سلفی کہیے، ان کے نظریات الگ ہیں، ایک الگ بات ہے. ان سے بھی محبت سے پیش آئیے. یہ حضرات منتمی ہوتے ہیں، یعنی ان کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے زیادہ تر حنابلہ سے، یعنی حنبلی فقہ کے لوگوں سے. حنبلی فقہ کا سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے کس پر؟ حضرت امام احمد ابن حنبل پر. حضرت امام احمد ابن حنبل سے بھی یہی فقرہ بعینہ ہی منتقل ہے. ان کے 3 جملے سن لیجئے آج. ان سے 3 جملے سن لیجئے امام احمد ابن حنبل کی. ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ، اور کچھ اور لوگوں نے بھی ایک قول اس طرح، کہ صحابہ میں جو ترتیب فضیلت کے اعتبار سے ہے وہ کیا ہے؟ صبر سے سننا، برداشت کرنا، صبر سے سننا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور پھر خاموش ہو گئے. بیٹے نے کہا بابا علی. کہا بیٹا تم نے صحابہ میں پوچھا تھا. سنو، سنو عزیزو، سنو عزیزو، بیٹا تم نے صحابہ میں پوچھا تھا، اور علی اس گھرانے سے کہیں کہ لا یقاس بہم احد، ان کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. بس گفتگو تمام ہو گئی. اس کا درایتی حوالہ ایک جملے میں دے کے ختم کروں گفتگو. روز عاشورہ آقا امام حسین نے جب حجتیں تمام کرنا شروع کی، 3 بار خطبہ ارشاد فرمایا. خود اپنے آپ کو پہچانوایا. پہچانتے ہو مجھے کون ہوں؟ کہاں پہچانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کہ میں حسین ابن فاطمہ ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کہ میں حسین سبط پیغمبر ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی معروف کو منکر یا منکر کو معروف کر دیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا ہے؟ نہیں. مختلف طرح سے حجتیں تمام کی، اور اس کے بعد پھر تم کیوں در پہ آزار ہو؟ ایک ہی جواب تھا، بغضاً لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا. درایت ہے یہ، درایت. یہ روایت نہیں ہے، یہ درایت ہے. علی سے بغض کیوں ہے؟ چونکہ انہوں نے صنادید کفر و صنادید شرک کو قتل کیا تھا. بت پرستوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں قتل کیا تھا. اس بغض میں آج تک 1400 برس کے بعد بھی علی کے ساتھ بغض رکھا جائے، پھر انسان مسلمان کہلائے گا؟ بس گفتگو تمام ہو گئی.
کربلا تک پہنچ گئی. آقا حسین اور روز عاشورہ کی گفتگو شروع ہو گئی. کیا کیا نفی صبح عاشور نمودار ہوئی, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب کئی بنی ہاشم کے چاند بھی خاک و خون میں غلطاں ہو چکے تو جناب زینب کے بچے آئے, ماں کی دست بوسی کی. مادر گرامی مجھے ماموں سے مرنے کی اجازت تو دلا دیجئے. مائیں وہ ہیں جو بچوں کے مرنے کی دعا کر رہی ہیں, بچے وہ ہیں جو ماؤں سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. بی بی نے بچوں کو سجایا. اب وقت بالکل نہیں ہے اور میرا سینہ, میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. بچے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں آئے, اجازت طلب ہوئے. امام کو تأمل تھا, بہت تأمل تھا. ماں کا کبھی چہرہ دیکھا, کبھی بچوں کا چہرہ دیکھا. ماں نے ایک مرتبہ واسطہ دیا, بھیا آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد رسول اللہ کا, میری ان قربانیوں کو قبول کر لیجئے, انکار نہ کیجئے, تأمل نہ کیجئے. ایک مرتبہ آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. کہا جاؤ بچوں جاؤ, خدا حافظ. ہم اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں بچہ کہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ نوجوان تھے, نوخیز تھے, شجاع تھے. ان کی رگوں میں ایک طرف سے فاطمہ کا لہو تھا, ایک طرف سے حضرت جعفر طیار کا لہو تھا. خوب جنگ کی, دونوں بہادروں نے خوب جنگ کی, مگر کب تک جنگ کرتے؟ وہی دشمن کا فریب کارانہ انداز. دونوں بچوں کو حلقے میں لے کر ان پر ہر طرح سے وار کرنا شروع کیا. اور یہاں تک کہ وہ بچے جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا, یا عمّا یا خالہ علیک منی السلام, یا ابا عبداللہ علیک منی السلام. جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان لایا جاتا تھا تو آگے آگے استقبال کے لیے زینب ہوتی تھی. اب زینب کے لال آ رہے ہیں, اب زینب سامنے نہیں نظر آ رہی. آقا حسین بچوں کو لے کے آئے, لاشیں لٹا دیے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. سب بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں, سب بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. زینب نظر نہیں آ رہی ہیں. آقا نے پوچھا بہن زینب کہاں ہیں؟ معلوم ہوا وہ گوشے میں سجدہ خالق میں ہیں. پروردگار تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی.